اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ انبیاء کے معجزات کا موازنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ کیے جانے کا باب چل رہا ہے۔ آج حضرت ہود علیہ السلام کے معجزات اور حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے معجزات۔ ابو نعیم کہتے ہیں، اور یہ ان کے قول کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کو مغربی تیز و تند ہوا سے ہلاک کیا جو عذاب کی ہوا تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احزاب کے دن مشرقی ہوا یعنی صبا کے ذریعے مدد فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ احزاب کے دن جنوب کی ہوا شمال کی ہوا کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ تو شمال کی ہوا نے جنوب کی ہوا کو جواب دیا کہ حرہ یعنی سیاہ پتھروں والی زمین رات میں نظر نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پروائی ہوا بھیجی، جیسا کہ ارشاد ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ ترجمہ، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی شہادت دی کہ میں صبا یعنی پروائی ہوا کے ذریعے مدد کیا گیا ہوں، اور عاد یعنی قوم عاد دبور یعنی مغربی ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے لیے چٹان سے اونٹنی نکال کر انہیں ایک نشانی عطا کی اور ان کی قوم پر حجت قائم کیا، پھر اونٹنی کے لیے پینے کا ایک دن مقرر کیا اور ان کی قوم کے لیے دوسرا دن مقرر کیا، اس کے مقابلے میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے مثل معجزے سے نوازا، بلکہ اس سے بھی عظیم، کیونکہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے نہ تو ان سے گفتگو کی اور نہ ہی ان کی نبوت و رسالت کی شہادت دی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اونٹ نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور وہ اسے تکلیف دیتے ہیں اور ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس کی شکایت کی۔ پھر ابو نعیم نے اس حدیث کو مکمل بیان کیا جیسا کہ ہم اسے پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور یہ حدیث صحیح، حسن اور مرفوع تینوں روایتوں میں ہے، اور صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، اور اسی طرح درخت، چٹان اور مٹی کے ڈھیلے بعثت سے قبل آپ کو سلام کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔